میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت نجیب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عشق عمران کا جو پہلا امتحان تھا اس میں ہمارے محترم سہیل آفریدی جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ ناکام عاشق ہیں. اب ملاقات کرنا چاہتے تھے، ملاقات نہیں ہوئی. 4 مرتبہ کہا گیا لیکن اگلے نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تو پھر بھاگنا پڑا وہاں سے. بہرحال جی، بات یہ تھی کہ جب آپ اپنے لہجے میں سختی لائیں گے، جب آپ قومی مفاد کے اوپر جو نیازی لاء ہے اس کو ترجیح دیں گے، آئین پاکستان کے اوپر نیازی لاء کو جو ترجیح دیں گے، تو پھر وہی ہوگا. جیسا آپ رویہ اختیار کریں گے ویسا ہی آپ کو جواب ملے گا. بہرحال جی، 13 رکنی کابینہ انہوں نے تشکیل دے رہے ہیں، جس میں 10 وزیر اور 2 مشیر ہیں. تو یہ جو مشیران ہیں اور وزراء ہیں یہ آج اپنا حلف اٹھا لیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، پہلے خبر آئی تھی کہ 11 بجے ہے، پھر اب کو 3 بجے کا ٹائم ہو گیا، لیکن یہ جو کیبنٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے محترم سہیل آفریدی صاحب نے اطلاعات کے مطابق علیمہ خانم سے ملاقات کی. اور اب دیکھ لیں کہ علیمہ خان جو کہ کہتی ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کابینہ کی تشکیل میں بھی رول پلے کر رہی ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پارٹی ان کی مٹھی میں آ چکی ہے اور وہ اس وقت خاصی طاقتور ہیں. سلمان اکرم راجہ کی ڈوریں وہی ہلاتی ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک جو لیٹر آیا ہے عمران خان صاحب کا، جو ہینڈ ریٹن، جنہوں نے کہا کہ ان کے مقدمات اور ان کے جو کیسز ہیں جو دیکھیں گے، اور ملاقات کے لیے جو کوارڈینیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ نام دیے انہوں نے حامد خان صاحب کا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا، بیرسٹر گور کا. پھر چوتھا نام جو ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا، وہ زبردستی شامل کیا گیا ہے. وہ ٹیمپرڈ ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے. اور پھر اس میں جو ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ہینڈ ریٹن لیٹر کے اندر، تو یہ وارداتیں تو جاری ہیں. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو نام شامل کیا گیا ہے، بظاہر یہ بھی ایک واردات ہے. بہرحال جی، واردات ہے نہیں ہے ان کا درونی معاملہ ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ زبردستی فٹ ہو گئے اس معاملے میں. اب پارٹی کو امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے خط کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو بھی یہ اس بات کو پبلک کریں گے نہیں کریں گے، اب یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن ٹیمپرنگ جو آلٹریشن ہوئی ہے ان کے خط کے اندر، وہ ہینڈ رائٹنگ عمران خان کی نہیں ہے جو نام شامل ہوئے ہیں. تو اٹس ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، اٹس ویری کلیئر کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ واردات ڈلی ہے. اب واردات کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن بہرحال جی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، جو کہ اڈیالہ کے چانسلر نے خط لکھا ہے، یہ وہ منظر عام پر آیا ہے. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے جی کہ جو محترم ہیں مزمل اسلم صاحب، جن کا تعلق سندھ سے ہے، وہ بھی ایک بار پھر مشیر خزانہ بن رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو وزیر خزانہ بن سکے. یہ 90 سے زائد اراکین ہیں لیکن تمام نااہل ہیں. یہ عمران خان صاحب کی نگاہ، یہ میری سوچ نہیں ہے، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں، اس لیے خزانہ کے جو امور ہیں وہ سنبھالنے کی ان میں اہلیت نہیں ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی اراکین ہیں. ایک بات. دوسرا، خیبر پختونخوا پورے صوبے کے اندر بھی کوئی شخص اتنا اہل نہیں ہے جو خزانہ کے جو امور ہیں خیبر پختونخوا کے وہ سنبھال سکے. اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مزمل اسلم صاحب کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے، وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ پہلے بھی سہیل آفریدی کی جگہ جو بین الصوبائی رابطہ کی کمیٹی تھی کا جو اجلاس تھا پرائم منسٹر کی سربراہی میں، جس میں افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن انڈر ڈسکشن تھی، جس پہ فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر بھی شریک تھے. تو اس اجلاس کے اندر بھی سہیل آفریدی نے جب شرکت نہیں کی تو ان کی جگہ مزمل اسلم صاحب گئے تھے، انہوں نے اپنی جگہ ان کو نامنیٹ کیا تھا. تو یہ ساری اہمیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے. آگے بڑھتے ہیں جی. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا جی کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے وہ تنہائی کا شکار جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور قبائلی اور اس سے جو ملحقہ مضافات کے اندر جو علاقے بنتے ہیں وہاں کے عوام اب اس حوالے سے اضطراب کا شکار ہے، کیونکہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس سے وہ خائف ہیں، وہ اس سے وہ پریشان ہیں. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت تو کر رہی ہے لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ نیازی لاء کے تحت چلائی جا رہی ہے. خواجہ صاحب کیا فرما رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے، وہ جو ہے ایک تنہائی کا شکار ہو رہی ہے. وہاں کی عوام بھی، خصوصاً میں کہوں گا جو فارمر فاٹا ہے، جو جہاں پہ زیادہ در اندازی جہاں پہ ہو رہی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے
जो उसकी पेरिफेरी के ऊपर हमारे ज़िले हैं, बन्नू है, दूसरे ज़िले हैं जहाँ पे दारंदाजी हो रही है, तो वो लोग महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, इस्लामाबाद जो है पूरी सिंसेरिटी के साथ लगा हुआ है, और जहां भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेज नहीं कर रहे, हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ जो है हमारे सालिस जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि किसी तरह अमन के साथ जो है सारा मामला तय पा जाए। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते, वो अपने सियासी मुफाद की, या वो जो शख्स 804 है वो उसके मुफाद की बात करते हैं। वो एक ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये तो इसका नाम हमारा मुफाद ना आपका मुफाद, ये तो इस मट्टी का मुफाद जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। हमारी सियासतें जो है इस मट्टी के हवाले से हैं। ये मट्टी है, ये वतन है, इसकी आज़ादी है, इसकी खुद मुख्तारी है, तो हमारी सियासत है। अदरवाइज नाम हमारी सियासत की क्या वैल्यू, टके की वैल्यू नहीं। जलाल खान साहब जी रुकन सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और धुआंधार तकरीर की उन्होंने। जो बताने वाले बताते हैं कि जी तकरीर जब उन्होंने की तो सुहेल आफरीदी को इजलास से भागना पड़ गया। उन्होंने जो मंशियात और बेसिकली उन्होंने पाउडर और चर्स कहा, इसकी स्मगलिंग का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, पब्लिकली की, लाउडली की, फ्लोर के ऊपर बात की, और फिर मोबाइल जो चोरी के मोबाइल बेचने का भी इल्ज़ाम आयद किया। और उन्होंने कहा जी कि आप तो इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में आप ये मंशियात स्मगल करते रहे। और ये बात पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम टुंडी साहब, उन्होंने भी आज़ाद डिजिटल पर जो मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें ये बात की थी। और ये अब दूसरे शख्स आ गए हैं, जलाल खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से, और वो भी मिली जुली बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। अपने प्रोटेस्ट में जो है पाउडर और चर्च की गाड़ियां जो है भर भर के इस्लामाबाद और पिंडी पहुंचाते हो। आज जो है तुम लोगों को औकात की बात करते हो, चोरी के मोबाइल बेचते हो, आज तुम लोगों को औकात की बात करते हो। ये क्या मजाक है? खुदा की कसम कसम खाओ कि तुम लोगों ने कसम खाओ कि तुमने जो है चर्च और पाउडर की सप्लाई नहीं की अपने प्रोटेस्ट में, गाड़ियां नहीं भर के भेजी है, मुझे पता है। शाहिद आफरीदी साहब जी ट्वीट करते हैं कि मीरनशाह में मकामी गयूर कबायली वज़ीर दावड़ और कबायली अमायदीन से तफसीली मुलाकातें हुई। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि बहादुर कबाइल अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों में हमारी अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरकुन बात बच्चों को न सिर्फ म्यारी तालीम बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों की सहूलियात की फराहमी है, जो इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखार रही है। इंशाअल्लाह हमारी अफवाज और सिविल इदारों के साथ मिलकर इन होनहार बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब यकीनी तौर पर जी ग्राउंड रियलिटी वो जो गए हैं, जाकर मौके पर शाहिद अफरीदी साहब ने ट्रैवल किया है, जाकर लोगों को मिले हैं, अहले ज़ुबान है, पश्तो में गुफ्तगू की है, तो फिर उनको वहाँ से ग्राउंड से जो पल्स मिली है फिर उसका उन्होंने इजहार किया अपने एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो के अंदर, जो वीडियो भी उन्होंने शेयर की हुई है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं जी, पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। खबर खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर लिया, पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आ रही है, और ये है जी कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो नया कानून मुतारफ़ कराया गया, एक नया सिस्टम मैकेनिज़्म ला रहे हैं, पूरा एक निज़ाम आ रहा है जिसके ज़रिए जो हौसला शिकनी होगी, एक नया ऑर्डिनेंस है जी, द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। अच्छा, इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक जो ज़िले की सतह पर और डिवीज़न की सतह के ऊपर दो मैकेनिज़्म जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब जो मैक्सिमम जो टाइम लगेगा किसी की जगह पर अगर कब्ज़ा हो गया है तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो कब्ज़ा वागुजार हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये जो है वो 90 दिन के अंदर मुकम्मल होगा, और जो स्टेट है, स्टेट ही जो कब्ज़ा है वो वागुजार कराएगी। यानी कब्ज़ा लोग कर लेते हैं तो पुलिस के पास जाएं तो वो कहते हैं जी ये सिविल डिस्प्यूट है, पुलिस कहती है जी ये पुलिस का मैटर नहीं है, वो बाकी कब्ज़ा पुलिस का मामला बनता नहीं है। लेकिन जब अब ये कानून आ जाएगा और इसमें जो कब्ज़ा माफी है उनसे ज़मीन वागुजार किसने करानी है जी, किससे छुड़वानी है? ये एक जो है वो रियासत ने, ये पैरा फोर्स होगी और यही उसको जो है वो करेगी। लेकिन किसी की जगह पर नाहक कब्ज़ा करना भी इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से लैंड ग्रैबर्स करते चले आ रहे हैं। जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जिस तरीके से लोगों की लैंड को इनक्रोच करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तंग करते हैं, पर्चे कराते हैं, पुलिस को के साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, फिर लोगों के रास्ते बंद कर देती हैं। तो ये तमाम तरीक़ाकार जो वारदातें होती हैं, इन वारदातों को रोकने के लिए ये जो है वो हो रहा है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जी, सच्ची बात बताऊँ आपको, कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर
قبضہ ان کا بنتا نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کی اپنا قبضے کا جو ہے نا وہ رائٹ وہاں بنا لیتے ہیں، یا زمین کی اونرشپ ہوتی نہیں ہے، صرف قبضہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر انفارچونیٹلی ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ جگہ مالک کوئی اور ہے، قبضہ کسی اور کے پاس ہے، اور جو قابض ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا حق ہے جی، مجھے قبضے کے پیسے دیں گے تو میں چھوڑوں گا۔ اب قبضے کے کون سے قانون کے تحت پیسے لیتے ہیں لوگ؟ تو یہ چیز بھی ہے جی، یہ چیز بھی پنجاب کے اندر دیکھی جائے۔ اسلام آباد کے اندر بھی جو قبضے کے پیسوں کا جو رواج چل پڑا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ، اور یہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کام، بڑا غلیظ کام کیا تھا، لیکن اب یہاں پر رواج بن گیا، ایک قسم کا ایک یہ سسٹم کا حصہ بن گیا۔ وہ لوگ لینے کو برائی نہیں سمجھتے۔ جس طرح پٹواری اپنی یعنی پنڈی اسلام آباد میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب وہ کوئی فرض جاری کرتا ہے یا کوئی انتقال چڑھاتا ہے تو وہ اس کے پیسے لیتا ہے۔ بھئی تم سرکار سے تم لے رہی ہو، تنخواہ لے رہی ہو، تو یہ پیسے کس چکر میں لے رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب اس قسم کی جو ہے نا وہ فراڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ پٹوار خانے اور یہ جو پولیس والے جو لوگ ہیں جو اس قسم کے کام شروع کیے ہیں انہوں نے، یہ اس کا رستہ روکنا چاہیے، اور یہ کم از کم جو ہے بڑی زبردست چیز مریم نواز شریف نے آفر کی ہے، جو ہے متعارف کرائی ہے۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں جی، اور آج انہوں نے مریم نواز کی بات ہو رہی ہے تو فیصلہ آباد ڈویژن کے جو اراکین جو اسمبلی ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور اس ملاقات میں پوری فیصلہ آباد ڈویژن کی قیادت موجود تھی، لیکن نواب شیر وزیر صاحب تشریف نہیں لے کر آئے۔ اس لیے نہیں لے کر آئے کیونکہ دیکھیں اب رانا احسان افضل صاحب موجود تھے اس ملاقات کے اندر، لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، لیکن شیر وزیر کو ٹکٹ نہیں ملا تو جناب وہ آج اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ویڈیو کلپ دیکھا اس میں کم از کم مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسرا انہوں نے جی جناب اور بھی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ وہ اس وقت الیکشن لڑنے کے عزائم رکھتے ہیں مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں، جو طلال چودھری کے بھائی جو چودھری بلال بدر کو ٹکٹ ملا ہے اس کے مقابلے میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ پچھلا الیکشن جو ہے انہوں نے اکٹھے لڑا تھا جو کہ ہار گئے تھے، لیکن اب پوزیشن جو ہے وہ بلال بدر کی اتنی مضبوط ہے جو کہ اس ٹائم کہا جائے تو الیکشن وہ جیتے ہوئے ہیں، مطلب اس ٹائم گراؤنڈ پر ان کی پوزیشن یہ، اور مقابلہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مقابلے میں کون آئے گا؟ نواب شیر وزیر آئے گا جو کہ پچھلا الیکشن اپنا ہار گیا تھا۔ اب نواب شیر وزیر صاحب نے ان کے ذاتی تعلقات ہیں جی گورنر پنجاب کے ساتھ، سردار سلیم حیدر صاحب کے ساتھ۔ اب وہ وہاں سے ان کے کیونکہ یہ اکٹھے اسمبلی میں رہے ہیں، اب نواب شیر وزیر ان کو کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو یوز کریں اور جناب اپنے جو پیپلز پارٹی کے جو دو لوگ جنہوں نے سابق الیکشن لڑے تھے، جو یعنی ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا محمد شاہ جہاں صاحب نے، اور ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا رائے وقاص نے، تو کیوں ان کے تعلقات ہیں گورنر صاحب سے، تو گورنر صاحب کو وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں سلیم حیدر صاحب کو کہ وہ ان پر انفلوئنس کریں کہ یہ لوگ ساتھ دیں نواب شیر وزیر کا۔ حالانکہ مجھے نیر بخاری صاحب نے خود بتایا تھا کہ ہمارا ان پرنسپل یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ جہاں یعنی مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا وہاں پر پیپلز پارٹی اگر الیکشن نہیں کنٹیسٹ کری بائی الیکشنز میں تو پھر پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی پنجاب کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار اگر ہوگا تو وہاں پر مسلم لیگ نواز سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ تو محمد شاہ جہاں صاحب اور رائے وقاص صاحب یہ دو پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا انہوں نے 2024 کا۔ تو اس میں ایک تو سلیم حیدر صاحب کو یہ وائلیشن کرنی نہیں چاہیے، اور گورنر صاحب ہیں ویسے بھی وہ وفاق کے نمائندہ ہیں، اور پنجاب کے اندر وہ جو گورنر ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی وجہ سے ہیں یا پیپلز پارٹی کی وجہ سے بھی ہیں، تو یہ اسی ایک ایگریمنٹ ہے جو اسی کے تحت ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ کو سلیم حیدر صاحب وائلیٹ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی پارٹی کا بھی یہ جو ہے ڈسپلن ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھ لیں جی، ذاتی تعلق ان کا ضرور ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ سلیم حیدر صاحب کی لائلٹیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے جو اس طریقے سے یہ شیر وزیر ان کو مجبور کر رہا ہے تو یہ خبر سیاسی رکتی نہیں ہے، سیاسی خبر پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر جس طریقے سے پھیل رہی ہے علاقائی طور کے اوپر بھی، اور جس طرح پھیل رہی ہے اگر نیشنل لیول کے اوپر بھی اگر یہ معاملہ اٹھتا ہے تو اس سے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے جی ان دو پیپلز پارٹی کے سابق امیدواران کو بھی اور گورنر صاحب کے لیے بھی۔ اور یہ ان کو امبیرس کون کرائے گا؟ نواب شیر وزیر۔ وہ اپنے دوستوں کو امتحان میں نہیں ڈالتے ہوتے۔ اگر میرا ذاتی تعلق ہو کسی سے تو وہ میں سمجھ سکتا ہوں، سلیم حیدر صاحب ایک جنٹل مین آدمی ہیں، ان کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کو نبھاتے ہیں، لیکن
یہ ان کو امتحان میں ڈال رہا ہے نواب شیر وزیر, اور یہ پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی کوئی لائلٹی نہیں ہے. یہ بس کہتے ہیں وہ چوری کھانے والا مجنون ہے, ہمیشہ یہ لوٹا بھی رہا, اس نے پارٹیاں بھی بتلائی ہیں, اور اب بھی اس سے کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.